غزہ میں اگلے ہفتے سیز فائر کا امکان، امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، پاکستان اور بھارت کی قیادت کی تعریف، ایران اسرائیل جنگ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کے بیانات پر جلد جواب دینے کا اعلان، کہا میں نے حکم دیا کہ اسرائیلی طیارے تہران پر بڑے حملے سے پیچھے ہٹ جائیں، ایرانی قیادت نے خاموشی اور شکر گزاری کے بجائے نفرت اور غصے کا اظہار کیا، ایران عالمی نظام کا حصہ نہ بنا تو اس کی حالت مزید خراب ہوگی، ایران میں اب کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ٹرمپ نے کینیڈا سے تجارتی معاہدے بھی ختم کر دیے۔ روس امریکہ تعلقات میں بہتری کا اندیا، پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو کریڈٹ دے دیا، روسی صدر کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کے سبب روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات مستحکم ہونا شروع ہو گئے ہیں، صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بغض انداز سے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا بے حد احترام کرتا ہوں اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سفارتی تعلقات کے دائرے میں اولین اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ امریکہ میں پیدا ہونے والے غیر قانونی تارکین کے بچوں کو شہریت نہیں ملے گی، سپریم کورٹ نے برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کرنے کا صدر ٹرمپ کا حکم نامہ بحال کر دیا، فیڈرل کورٹس کے فیصلے کا عدم قرار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیصلہ بہت بڑی فتح ہے، ڈیموکریٹس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ امریکہ کی ایران کو ایک بار پھر جوہری مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں، ایران کو اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کر دی، امریکی نشریاتی ادارے کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کو بیرونی بینکوں میں اس کے 6 ارب ڈالرز استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن ایران کو یورینیم افزودگی کے فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہوگا، ایرانی سویلین نیوکلیر پلانٹ کے لیے اربوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی پیشکش کا فیصلہ، ایرانی وزیر خارجہ کی امریکی صدر کے آئندہ ہفتے مذاکرات کے دعوے کی تردید، عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں۔ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست بھارت، بحیثیت قوم ہم پاکستانی کبھی بھی ہندوستان کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، افغانستان ہندوستان کے دہشت گردانہ پراکسیوں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 52ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب، ملک سے محبت اور وفاداری کو اولین اور بنیادی شرط قرار دیا، کہا جو اقوام اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے، پاکستان کی کہانی اور تاریخ کو جانیے اور اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں، افواج پاکستان دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہے۔ بھارت ہمارا پانی روکے گا تو پاکستان جنگ لڑے گا، بھارتی جارحیت کے خلاف تاریخی فتح ملی، بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے جتنا ہو سکا پاکستان کا بیانیہ اجاگر کیا، وزیر اعظم نے کہا پاکستان تیار ہے بین الاقوامی سطح پر آزادانہ تحقیقات ہو، وزیر اعظم نے وفد کو یہی مشن دیا تھا کہ دنیا میں امن کا پیغام پہنچائیں۔ فوج سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے، فوج کو برائے مہربانی سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، ہم صرف ریاست پاکستان سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، بلوچستان اور پاکستان ایک ہے، بلوچستان ہمارے سر کا تاج ہے، ہم بلوچی سندھی اور پنجابی نہیں، ہم ایک ہیں، بھارت کے پیسوں پر جن کا روزگار لگا ہوا ہے وہ مفروضے بناتے ہیں، را نے بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، دہشت گرد گبادر میں آئے تو ہم نے انہیں مارا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا بڑا فیصلہ، نظر ثانی درخواستیں منظور کر دی گئیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال، مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی، 7 ججز نے اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، تحریری فیصلہ جاری، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی، 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا، فیصلے کے بعد 77 قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی رکنیت بحال، وزیر اعظم کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، شہباز شریف کی قانونی ٹیم کو مبارکباد، انتھک محنت کی تعریف کی۔
फैसले से मायूसी हुई, आइन की गलत तशरीह की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की थी, पीटीआई को इसके हक से महरूम किया गया। पानी पीटीआई के माइनस के बाद पीटीआई पाकिस्तान बन गई है। पीटीआई का सियासी वजूद नहीं रहा। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की कोशिश करके देख ले। सेनेटर फैसल वाबदा की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन में गुफ्तगू, कहा अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल को हमारे लिए एक वसीला बनाया है। दुनिया में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर आया है। कराची में मौसम सुहाना, वक्फे वक्फे से हल्की तेज बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। जुमे को सबसे ज्यादा बारिश तुरजानी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन प्लानिंग का खदशा। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क पर असरअंदाज होगा। शहर कायद में चंद मिनटों की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, जगह जगह बारिश का पानी भी जमा। कराची में बारिश ने बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहरी हुकूमत नालों की सफाई जैसे बुनियादी काम भी नहीं कर सकी। मुतवक्के तेज बारिशों में शहरी निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम हो सकता है। सिंध हुकूमत की जानिब से बारिश से पहले इक़दाम ना करना बेहिसी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश। लोअरदीन में नदी नालों में तुगयानी। सराय मुगल के नवाही इलाके कोट रांझा में बारिश के बायस खस्ताहाल दीवार गिर गए। मलबे तले दबकर 2 राहगीर बच्चे जाबहक, 1 जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। पन्नू आकिल, मीरपुर माथेलो, ढरखी में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बरसाती रेले ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया। स्वात के पुरफजा सयाहती मकाम पर कयामत टूट पड़ी। शदीद बारिशों के बायस दरिया स्वात बिफर गया। बड़ा रेला 16 सयाहों को बहा ले गया। 9 लाशें निकाल ली गई, 3 अफराद को बचा लिया गया। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतासरा खानदान सियालकोट से स्वात सैर के लिए आया था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर केपी समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की बाकी में लापता अफराद की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत। नारान कागान जाने के लिए निकले थे, मौत स्वात ले गई। दरिया स्वात में बह जाने वाले मुतासरा खानदान के सरबरा अब्दुल रहमान ने कहा, बेटे ने बताया कि वो नारान कागान के बजाय स्वात जा रहे हैं। बेटी और दामाद ने बस इतना बताया कि बच्चे दरिया में बह गए। और प्रो लीग में कौमी टीम की शिरकत, फंड की दस्तियाबी से मशरूद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकूमत के इशारे की मुंतज़िर। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की डेडलाइन खत्म। FIH ने PHF को अपनी दस्तियाबी से आगाह करने के लिए 27 जून का वक्त दिया था।